وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب فقالت هيت لك صدق الله العظيم۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 23 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں رہ رہے تھے، یعنی زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، عزیز مصر کے محل میں آپ رہ رہے تھے، تو اس گھر والی نے آپ کو بہکایا، ورغلایا، پھسلایا اور آپ کو زنا کی دعوت دی۔ وغلقت الابواب، اور تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی کہ آ جاؤ میرے پاس۔ تو بڑا ہی کٹھن امتحان تھا یہ۔ ایک تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زلیخا نے بہکایا، یہ کہا کہ جس کے گھر میں آپ رہ رہے تھے اس نے بہکایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مجبور تھے، کیونکہ وہ حاکمہ کی حیثیت رکھتی تھی، مالکن کی حیثیت زلیخا رکھتی تھی۔ تو ویسے بھی اگر ہم کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں تو تھوڑا دب کر رہنا پڑتا ہے۔ اگر کہیں پر کرائے سے کوئی رہ رہا ہے، حالانکہ وہ کرایہ دیتا ہے مگر وہ گھر اس کا نہیں ہوتا، وہ کچھ دنوں کا مہمان ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا دب کر رہتا ہے۔ اور جو گھر خود کا ہوتا ہے تو آدمی کھل کر بولتا ہے، اپنا اسٹینڈ رکھتا ہے۔ لیکن یہاں حضرت یوسف علیہ السلام بطور غلام کے تھے، وہ گھر آپ کا نہیں تھا، وہ محل آپ کا نہیں تھا، اور وہ بیوی بادشاہ کی بیوی تھی عزیز مصر کی، اور وہ بھی جوان اور یہ بھی جوان۔ ان کے حسن پر وہ فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن اور خوبصورتی دی گئی تھی، تو وہ خوبصورتی کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے زنا کی دعوت دی اور کہنے لگی، پہلے تو تعریف کرنے لگی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تعریف کی ہے بالوں کی کہ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں، اس کے بعد آنکھوں کی تعریف کی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، یہ بال میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے الگ کر دیے جائیں گے۔ آنکھوں کی جب تعریف کی تو کہا کہ سب سے پہلے کیڑے مکوڑے ان آنکھوں کو انسان کے کھائے گے۔ پھر چہرے کی تعریف کی تو کہا کہ یہ زمین کی مٹی انسانی چہروں کو کھائے گی، یعنی قبر کی مٹی۔ تو پھر دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو چھونے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بچنے کے لیے بھاگے اور اس نے پیچھے سے آپ کے کپڑے کو پکڑ کر پھاڑ دیا۔ جیسے ہی دروازے کھلے تو سامنے بادشاہ موجود تھا، تو لہذا حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جو بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مدد کی ہے کہ چھت کی شگاف پر، یعنی جو محل کا چھت تھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے چھت کی طرف دیکھا تو والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا، جو دانتوں میں انگلیاں رکھے ہوئے، یعنی انگلیاں چبائے ہوئے، تعجب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب والد کا چہرہ اپنے دیکھا، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ جس کے ساتھ جیسی مدد کا فیصلہ کرے اسے کون روک سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کا چہرہ دیکھا تو پھر بھاگے ہیں۔ تو یہاں فرمایا ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور کہنے لگی کہ چلو آ جاؤ اب میرے پاس۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں تمہارے بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے لیا۔ یہ بہت بڑا، تمام تعویذوں سے بڑا تعویذ ہے، اور تمام عمل سے بڑا عمل ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا۔ حالانکہ جب اس وقت وہ کہہ سکتے تھے کہ فلاں دعا پڑھ لی یا فلاں کچھ کر لیا، لیکن نہیں، ڈائریکٹ جب دیکھا کہ تمام اسباب بند ہو گئے، دروازے، کھڑکیاں، نکلنے کا کوئی راستہ بچا ہوا نہیں ہے، اور صرف وہ اور زلیخا ہے، تو بہت اچھا موقع تھا۔ اگر ہمیں ایسا موقع ملے تو ہم ان موقع سے فائدہ اٹھا دیں، بلکہ اپنے آپ کو مجبور بنا دے کہ میں تو مجبور تھا، میں کیا کروں، لیکن میں نے وہ کر دیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ لہذا لیکن انہوں نے تمام تر مجبوریاں تھی،
زنا ہو سکتا تھا اور موقع محل بھی تھا، جوان بھی تھے دونوں بھی، لیکن معاذ اللہ جب کہا اللہ کی پناہ تو اللہ نے اپنی پناہ میں لے لیا اور پھر مدد کے دروازے کھلے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہو ربی احسن مسوایا، وہ جو تمہارا شوہر ہے وہ میرا مالک ہے، مطلب وہ شوہر انہو ربی، وہ میرا خیال رکھنے والا ہے، احسن مسوایا، اور وہ مجھے اس نے اچھی طرح سے رکھا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اس کا غلام ہوں، اس نے مجھے بری طرح سے رکھا ہے، بلکہ تمہارے شوہر اور میرے آقا نے، حضرت یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کی طرف اشارہ تھا۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف بھی یہ ضمیر لوٹتی ہے، رب اللہ کو بھی کہا جاتا ہے، اللہ ہی کو کہا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں رب غلام کو بھی، آقا کو بھی کہا جاتا تھا، تو وہ جملہ ذرا مشہور تھا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ دونوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ایک تو اپنے مالک کا بھی یہ کہا کہ تمہارے شوہر میرے مالک ہیں اور میں غداری نہیں کر سکتا، میں بے ایمانی نہیں کر سکتا، میں تمہاری عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتا، اور میں بے ایمان نہیں ہوں، ظالم نہیں ہوں، بے انصاف نہیں ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں۔ تو یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ میرا پروردگار، مجھے اس نے منع کیا ہے زنا کرنے سے، میں اس کے اصولوں کو توڑ نہیں سکتا، قانون کو۔ انہو لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور میں ظالم نہیں بننا چاہتا، تمہاری عزت سے کھلواڑ کر کے یا اپنے عزیز مصر کے بھروسے کو توڑ کر۔ اس بادشاہ نے بڑا بھروسہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، قرآن نے دو جملے بیان کیے، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ زلیخا کے دل میں یوسف کی خواہش جاگی ہے اور اس نے ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کی خواہش جاگی ہے۔ یہاں مفسرین نے دو معنی لکھے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم یہ ترجمہ کر دیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال ہی نہیں ڈالا، تو جب یہ جملہ پھر اللہ نے کیوں کہا وَهَمَّ بِهَا کا؟ تو دوسری تفسیر یہ ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے جو لکھی ہے، کہ جیسے روزے دار کو ٹھنڈا پانی دیکھ کر ایک طبعی دل میں چاہت اٹھتی ہے پانی کو دیکھ کر کہ میں پانی پی لوں، میلان ہوتا ہے پانی کی طرف، ایک جھکاؤ ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں خواہش جاگتی ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے کہ میں پانی پی لوں، مگر وہ پانی پیتا نہیں، تو پھر یہ ارادہ کیوں ہوا؟ انسان ہے، انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے، روزے کی حالت میں کئی گھنٹوں سے اس نے کھانا کھایا نہیں، پانی پیا نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے پانی کو دیکھا، وہ بھی ٹھنڈا پانی یا شربت کو دیکھا، تو ایک خواہش جاگی ہے، جیسے افطار کے دسترخوان پر ہم بیٹھے ہوئے ہوں، کہیں کسر رکھا ہوا ہے، شربت رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، روٹی ہے، چاول ہے، سالن ہے، انسان کے دل میں اتنی خواہش جاگتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ سب کھا لوں، اسی لیے تو لوگ مغرب میں لیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواہش کا جاگنا برا نہیں ہے، خواہش پر عمل کرنا برا ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں اگر کسی کا دل چاہا، ہونٹ سوکھ گئے ہیں، میں ٹھنڈا پانی پی لوں، کہیں پر شربت مل رہا ہے، تو یہ برا نہیں ہے۔ برا یہ ہے کہ اب اٹھنے کے بعد، ارادہ ہونے کے بعد، اب یہ چل کر گیا، جانے کے بعد اس نے شربت خریدا اور روزہ توڑ دیا، یہ برا ہے، یہ برا ہے۔ برا یہ ہے کہ اس نے کھانے کی خواہش جاگی، یہ برا نہیں ہے، جاگنے کے بعد صبر کر لیا، اپنے آپ کو روک لیا، لیکن یہاں روکا نہیں، گیا بورچے خانے میں اور جلدی جلدی روٹی اور چاول لیا اور کھا لیا، یہ غلط ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیسے زلیخا کو دیکھا، ایک خواہش جاگی، ارادہ ہوا، لیکن زنا کا ارادہ نہیں ہوا، ایک طبعی میلان، جیسے ایک لڑکا لڑکی کو دیکھ کر ہوتا ہے، ایک لڑکی لڑکے کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے سخت منع کیا ہے کہ جب بچی 11 سال کی ہو جائے تو اب اسے کوئی مرد نہ پڑھائے، 11 سال کے اوپر ہو جائے اب اسے کوئی مرد نہ پڑھائے،
کوئی چاہے کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اب اسے صرف عورتیں پڑھائے گی، کیونکہ 11 سال کے بعد لڑکیوں کے جو ڈیزائرز رہتے ہیں وہ اوپر اٹھتے ہیں، اور لڑکے کے ڈیزائرز بھی اوپر اٹھتے ہیں 13-14 سال کے بعد. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب 11 سال کی لڑکی کو 20 سال کا نوجوان جب پڑھائے، یا اسکولوں میں جیسے ہوتا ہے کہ بچیاں 10ویں میں ہوتی ہے، 9ویں میں ہوتی ہے، 8ویں میں ہوتی ہے، 11 سال 12 سال 13 سال عمر ہو جاتی ہے، 15 سال عمر ہو جاتی ہے، برقع پہنتی نہیں ہے، چہرہ کھلا ہے، اور پڑھانے والے سرس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ماسٹرز ہوتے ہیں، میڈم بھی ہوتے ہیں. لیکن جہاں آپ تمیز نہیں رکھو گے، ایک مرد ایک لڑکی نوجوان لڑکی کو نہ پڑھائے، تو معاشرے میں یہ برائیاں ضرور پھیلے گی. کئی ایسے کیسز ہیں کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا افیئر ہوا، اور ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو لے کر بھاگ گیا، یا اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ چلی گئی. تو یہ واقعات ہے. ابھی لیٹسٹ واقعہ انڈیا میں کہ ایک دادا نے پوتری کے ساتھ غلط عمل کیا، حالانکہ مسلم ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہم ان کو روکنا اگر ہے تو ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہوگا. شریعت یہ کہتی ہے کہ 11 سال عمر تمہاری بچی کی ہو جاتی ہے، اب تم اسے زیادہ گھومنے اور پھرنے سے روکو، اسے برقع پہناؤ، یہ جتنا زیادہ قابو کر سکتے ہو کرو. تو لہذا یہاں پر فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کیونکہ قرآن صحیح بیان کرتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں خواہش ہی نہیں جاگی، ارادہ ہی نہیں ہوا، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ انسان ہے، ارادہ ہوا، خواہش جاگی. لیکن آپ کے اولو العزمی کی تعریف ہو، آپ کے پکے یقین کی تعریف ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو روکا، موقع تھا، محل تھا، دستور تھا، سب تھا، مگر اپنے آپ کو روکا، تو یہ آپ کے پکے ایمان کی دلیل ہے، تقوی کی دلیل ہے، طہارت کی دلیل ہے، اللہ سے محبت کی دلیل ہے، ثبوت ہے. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ بڑی بڑی باتیں کردہ پردے کے اوپر اور زنا کے اوپر، یہ بات الگ ہے، اور باتوں کا سن لینا الگ ہے. بہت سارے لوگ دیندار اپنے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن موقع نہیں ملتا انہیں. لیکن جب موقع ملتا ہے تو وہ موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں. بڑی بات کب ہے کہ موقع آپ کو مل جائے اور آپ زنا کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور پھر اپنے آپ کو آپ روکے، تو کمال کی بات ہے. آپ کو موقع ہی نہیں مل رہا اور آپ کہہ رہے کہ دیکھو ہم کتنے متقی ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ہم نے تو کبھی کسی کا غلط خیال دل میں نہیں لایا. ارے بھئی آپ غلط خیال کب لاؤ گے؟ جب آپ کے سامنے وہ چیز ہوگی اور آپ آسانی سے اسے پا سکتے ہو. اب کوئی یہ کہے کہ ہم نے تو کبھی چوری نہیں کی، بھئی چوری کا موقع ہی نہیں ملا آپ کو. اگر ایک سونے کی چوڑی، اگر سونے کا کنگن اگر پڑا ہوا ہو اور آپ کے سمجھ میں آ جائے یہ سونے کا کنگن ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے، اور آپ پھر بھی اگر اٹھاتے نہیں ہیں تو آپ متقی ہیں. لیکن اگر آپ اٹھا دیتے، جیب میں رکھ دیتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے آپ متقی کا بننے کا ناٹک کرتے ہیں، تو یہ اللہ کو منظور نہیں ہے. تو موقع ملا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو روکنا یہ بڑی اولو العزمی کی نشانی ہے، اور بڑے متقی ہونے اور ایمان کے پختہ ہونے کی نشانی ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عمل سے ظاہر ہوتی ہے. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، اگر تمہارا پروردگار تمہیں دلیل نہ دیتا تو تم اس ارادے پر عمل کر لیتے. کتنی بڑی بات اللہ نے کی. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، اگر یوسف کا پروردگار اسے دلیل نہ دیتا تو یوسف اس ارادے کو پختہ کر دیتے. ارادہ تو اٹھا تھا، خواہش جاگی تھی، دلیل اللہ نے، یعنی اللہ نہ روکتا، تیرا پروردگار اگر نہ روکتا. اللہ نے کیسے روکا کہ چھت پر حضرت یعقوب یعنی والد محترم کی تصویر دیکھی، چہرہ دیکھا، اور وہ اس طرح منہ میں
انگلی چبائے ہوئے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم تو ایسے نہ تھے، اور یہ رک گئے اور ایسے بھاگے ہیں. جب بھاگے ہیں تو تمام دروازوں کے تالے آٹومیٹک کھل گئے. اب والد کا چاہے آج تو اوریجنل پورے باپ کو اگر بیٹا دیکھ لے تو وہ سگریٹ پینا بند نہ کرے، بیڑی پینا بند نہ کرے، تھوکنا اور پھونکنا بند نہ کرے، شرابی شراب سے توبہ نہ کرے. اگر باپ کو دیکھ لے تو شرابی بیٹا باپ کو دیکھتے ہی شراب چھوڑ دے، اور سٹے باز بیٹا باپ کو دیکھتے ہی سٹا چھوڑ دے. لیکن یہاں باپ کو دیکھتے باپ اور بیٹے ساتھ میں مل کر کھیلتے ہیں. ماحول ایسا ہے. یہاں صرف چہرہ دکھا، یہاں تو پورا باپ اگر دکھ جائے تو بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بیٹا رک جائے. تو فرمایا کہ الرعا برہان ربی، تو یہ کریڈٹ اللہ کو دینا چاہیے. کس کو دینا چاہیے؟ اللہ کو. بڑی بات یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے، یہاں پر سنبھالنے والا کون ہے؟ ارے بھائی بولو، اللہ. کون ہے؟ اللہ. اگر اللہ یوسف کو نہ سنبھالتا تو یوسف پھسل جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام پھسل جاتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ. اگر ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو نہ دیں تو شیطان تو ہمارا شکار کر دے، شیطان تو ہماری واٹ لگا دے ایمان کی، عمل کی، تقوی کی. میں بتا رہا ہوں، دیکھو ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ پورا محلہ بے نمازی ہے اور میں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے اور میں کتنا نیک انسان ہوں، صرف اتنا بھی خیال آ جائے، گیا فجر کا ثواب تمہارا، گیا وضو کا ثواب، فجر کا ثواب. الٹا تم سے پوچھ ہوگی کہ تم نماز پڑھ کر احسان کر رہے ہو ہم پر. نبی کی نمازیں اللہ پر احسان نہیں ہے، نبی کی اور تمام نبیوں کی نمازیں. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھے تو اللہ پر احسان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ہمارے پیارے محبوب، آپ کی نمازیں تو آپ کے لیے فائدہ ہے، ہم تو اپنے فضل و کرم سے آپ کو جنت میں داخل کریں. عبادت کی بنیاد پر نہیں کہ اللہ کے نبی کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے فجر پڑھنے کی وجہ سے، ظہر پڑھنے کی وجہ سے. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم پر جنت میں جاؤں گا، اور ہم بھی اللہ کے فضل سے ہی جائیں گے، کیونکہ ہماری نمازوں کی وہ حیثیت، وہ اوقات نہیں ہے کہ یہ نمازوں کے بلبوتے پر ہم جنت میں چلے جائیں. تو ہم اپنے آپ، ارے بھائی ہم اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے گھر کا خیال نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو ایمان چوری کیسے نہیں ہوگا بتائیے. ہم اپنی گاڑی کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اپنے گھر کی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایک ماچس کی تیلی کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے، ایک ماچس کی کاڑی کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے. تو ہم ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو یہ حفاظت کون کرے گا؟ جو سب کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ہی حفاظت کرے گا، جس نے تمام نبیوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے. تو فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ہم نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم برائی اور بے حیائی کو دور کرنا چاہتے تھے، رخ بدلنا چاہتے تھے. ہم ہمارے نبی کی بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی سے ہم ہمارے نبی کو بچانا چاہتے تھے. یعنی یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے ہم بچانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے کیا. ورنہ اگر یوسف علیہ السلام کر لیتے تو کیا ہوتا؟ بتاؤ کیا ہوتا؟ بولو بھائی. برائی ہو جاتی، بے شرمی کا کام ہو جاتا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو اس بے شرمی، بے غیرتی اور برائی کے عمل سے بچایا کس نے؟ اسی اللہ نے. تو اللہ نے کہا کہ ہم بچانا چاہ رہے تھے، ہم نے اسی لیے ایسے کیا. فرمایا انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ جو یوسف ہے وہ ہمارے چنندہ بندوں میں سے، منتخب شجاع بندوں، سلیکٹیو بندوں میں سے